اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین میں اچانک زلزلہ آئے گا، زمین کو انسان ہلا نہیں پاتا ہے، زمین کے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن جب بھونچل آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلا دی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سور پھونکے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھیانک زلزلہ آئے گا۔ اسی کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، زمین اپنے اندر بوجھ کو نکال دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، میرے پیارے ساتھیوں، زمین کو ہلا دیے جائیں گے، زمین اپنے اندر ہونے والے بوجھ کو بھی نکال دیں گے۔ انسان حیرت سے کہیں گے وقال الانسان ما لها، انسان کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور زمین میں ہونے والے تمام چیزوں کو زمین بیان کر دیں گے۔ یومئذ تحدث باخبارها بان ربک اوحی لها، زمین اپنے اندر ہونے والے تمام چیزوں کو رب کے حکم سے، اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے رب کے حکم سے تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ زمین میں جو چھپے ہوئے خزانے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، جتنے بھی خزانے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، زمین اپنے اندر بوجھ کو نکال دیں گے۔ زمین میں جو گناہ ہوا، زمین کے اندر جہاں پہ بدکاری ہوئی، زمین کے اندر جہاں پہ بیٹھ کر شراب پی گئے، زمین کے اندر جہاں پہ خون ریزی کا کام ہوا، جہاں پہ قتل و غارت گری کا کام ہوا، جہاں پر مرڈر ہوا، جہاں پر کسی کا ریپ ہوا، جہاں پر خون خرابہ ہوا، زمین اپنے اندر ہونے والے تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا، اور اسی چیز کو حدیث میں اور قرآن کی آیتوں سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کی زبان کو بند کر دیں گے، انسان کے منہ کو بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے زبان کو بند کر دیے جائیں گے، منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، انسان کے پورے اعضاء گواہی دیں گے۔ اسی طرح جب زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین اپنے اندر ہونے والے تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زلزلہ شروع ہوا، اور زلزلہ شروع ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب پھونکا جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اس وقت ایک عالم اور یہ بھی ہوگا، اللہ رب العالمین اسی چیز کو قیامت کے نام سے بھی رکھ دیا ہے، القاریہ، جس کا معنی کھڑکھڑا دینے والی، انسان کو چوکنا کر دینے والی، اسی کے نام سے ایک سورت بھی بنائی گئی ہے۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، انسان کو باخبر کر دینے والی، انسان کو چوکنا کر دینے والی۔ کھڑکھڑانا کا مطلب یہ ہے جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں اور کوئی انسان گھر کی باہر آپ کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، اشارہ اس بات پر ہے کہ آپ کے دروازے میں کوئی آیا ہے، آپ کو خبر کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کا نام پڑ گیا القاریہ۔ جب میرے بھائیوں زمین ہلا دی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا، سور پھونکا جائے گا، انسان کو خبر کر دیے جائیں گے کہ قیامت ہو رہی ہے، انسان کو خبر کر دیے جائیں گے زمین میں زلزلہ ہو رہا ہے، انسان کو خبر کر دیے جائیں گے کہ قیامت کی علامت اور نشانیاں پوری ہو گئی ہے، تم پر زلزلہ برپا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت عالم یہ ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، انسان پراگندہ پروانوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پہاڑ بھی کتنے مضبوط ہیں، پہاڑ بھی کتنے وزندار ہیں، لیکن روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی، نمازیں زیادہ ہوں گی، روزے زیادہ ہوں گے، نفلی نماز پڑھ کے نفلی روزے رکھ کے زیادہ نیکیاں کمائے ہیں، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گے، جن کے میزان بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، جن کی نیکیاں کم ہوگی، جن کے پلے ہلکے ہوں گے، ان کا بھائیوں ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ انسان کا دو ہی رجل دنیا میں
آپ ہندی میڈیم سے فیل کر گئے تو اردو میں کامیاب، اردو میں فیل کر گئے تو آپ انگلش میں کامیاب، دنیا میں طرح طرح کی رزلٹ آپ کو دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن دو ہی رزلٹ ہوں گے، یا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پھر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو آپ اپنے پریوار کی طرف، اپنے جنتیوں کی طرف، اہل جنت کی طرف، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوشی خوشی آئیں گے، خوش و خرم آئیں گے، اپنے جشن، اپنے رزلٹ پر جشن مناتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، رزلٹ اگر غلط نکلا، بائیں ہاتھ نکلا، تو آپ تمنا کریں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، مجھے دوبارہ وجود میں نہ آنا پڑتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ اور یہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور مجھے میرا حساب و کتاب نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں جانتا ہی نہیں کہ میرا رزلٹ کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دو ہی ٹھکانہ، یا تو جنت یا تو جہنم، آپ کی یا تو دائیں ہاتھ میں یا تو پھر بائیں ہاتھ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب زلزلہ آئے گا لوگ چوکنا ہو جائیں گے، قبروں سے مردے بھی نکل جائیں، قبروں سے مردے بھی نکل جائیں گے۔ اسی کا نقص اللہ قرآن میں کھینچا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، لوگ قبروں سے دھڑ دھڑ نکلیں گے، میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، تیز تیز دوڑیں گے، لوگ قبروں سے نکل جائیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں کیوں جا رہے ہو، انسان تو حیرت سے کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، میرے بھائیوں، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگیں گی، باپ اپنے بیٹا سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگیں گی، ماں اپنی بیٹی سے بھاگیں گی، بیٹی اپنے ماں سے بھاگیں گے۔ دنیا میں باپ بیٹے کا پیار دیکھیے، محبت دیکھیے، لیکن سب اپنے اپنے پڑے ہوں گے اور بھائی کو چھوڑ دیں گے، بیوی کو چھوڑ دیں گے، کوئی شوہر چھوڑ کے بھاگیں گے، کوئی بیوی چھوڑ کے بھاگیں گے۔ اس وقت کا حال، اس وقت کا عالم یہ ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، او میری ماں و بہنوں، اس منظر کو غور سے سنیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، میں نے نبی اکرم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے یحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، جب میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ننگے پیر، ننگے بدن، ننگے جسم ہوں گے، بغیر ختنہ کے، بغیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ننگا اٹھائے جائیں گے، جسموں پر لباس نہیں ہوں گے، جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، وَالنِّسَاءُ وَالرِّجَالُ، اے اللہ کے نبی، النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا، مرد بھی ہوں گے، عورت بھی ہوں گے، میدان ایک ہی ہوگا، میدان محشر میں لوگ جمع کیے جائیں گے، ایک ہی میدان میں عورت بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، يَنظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الامر اشد، اے عائشہ، اس وقت کا عالم یہ ہوگا، اس وقت کی حالت یہ ہوگی، اس وقت معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے، کسی کو موقع بھی نہیں ملے گا۔ عائشہ، اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ سڑکوں میں کسی بستی میں آگ لگ جائے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جان بچنے والی نہیں، آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آنسو گیس چھوڑے جائیں، آپ اپنے بھائی کی فکر نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے۔ دنیا کا یہ حال ہے۔ ایک دادی اپنے پوتا سے کافی محبت کرتی تھی، بہت پیار تھا اپنے پوتے سے، لیکن ان کے گھر میں جب ساڑ داخل ہوا، سینگ جو ہوتے نا، سینگ، کوئی مٹی کا گھڑا یا برتن سب انہوں نے اپنے سینگ میں اپنے ماتھے پہ ڈال رکھا تھا اور وہ ایسے ہی دوڑ رہا تھا۔ دادی کے گھر میں جب گھسا، وہ کافی پوتے سے محبت کرتی تھی، لیکن دادی نے یہ تو اجرائیل آ گیا، یہ تو موت کا فرشتہ ہے۔ بولا کم بخت، تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، میرا پوتا اتنا ہٹا گٹا ہے، موٹا ہے، سویا ہے، اس کے پاس نہیں جا سکتی، میرے پاس آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کا پیار، دنیا کی محبت سب ختم ہو جائے گی۔
युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़ बिबनी। आप अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह, जिस दिन दिखा दिए जाएंगे, आप कहेंगे या अल्लाह, बाप को जन्नत, बाप को जहन्नम में डाल दीजिए, बेटे को डाल दीजिए, पूरी दुनिया को डाल दीजिए, मेरी बीवी को भी डाल दीजिए, सिर्फ मुझे जन्नत दे दीजिए। दुनिया के प्यार खत्म, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का प्यार सब खत्म हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा, कोई उस वक्त किसी की तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं करेंगे, मौका भी नहीं मिले। क़यामत का ज़लज़ला इतना खतरनाक होगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, आए लोगों अपने रब से डरो, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा सख्त है, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक है, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा डेंजर है। तुम उस ज़लज़ले से अपने रब से बचो, अपने रब से डरो और उस ज़लज़ले की तैयारी करो। अपने रब से डरो इसलिए कि क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा खतरनाक है। मेरे भाइयों, क़यामत का ज़लज़ला इतना खतरनाक है, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम उस दिन देखोगे, तुम उस दिन देखोगे, व तज़ौ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, तुम उस दिन देखोगे जो हामिला औरत है उनके पेट में बच्चा है। मेरे प्यारे साथियों, हामिला औरत के पेट में अगर बच्चा है, वो औरत कब अपने बच्चे को गिरा देंगे उस औरत को एहसास तक नहीं होगा। और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, अपने बच्चे को दूध पीते हुए बच्चे से गाफिल हो जाएंगे और अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे। मेरी बहनों, मेरी माओ, इस बात को एहसास करो, इस बात पर गौर करो। जमीन में मेरे भाइयों, दुनिया में एक औरत ही है, एक औरत ही की जात है कि जब बच्चा पैदा होता है, इसके अंदर कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है कि माँ ही जान सकती है। जमीन में आप किसी माँ से पूछ लीजिए, दुनिया में किसी आप माँ से पूछ लीजिए, जब औलाद जन्मती है, औलाद पैदा होती है तो उसको कितना दर्द होता है, कितना एहसास होता है। क़यामत का ज़लज़ला इतना खतरनाक होगा कि तुम उस दिन देखोगे हामिला औरत के पेट से कब बच्चा गिर जाएगा, उस औरत को एहसास तक नहीं होगा। और दूध पीते बच्चे को माँ अपने दूध पिलाने से गाफिल हो जाएंगे, उसको एहसास तक नहीं होगा। इतना बड़ा खतरनाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दो जुमले का इस्तेमाल किया कि तुम देखोगे उस दिन हामिला औरत के पेट से बच्चा कब गिर जाएगा, उसको एहसास नहीं होगा। मेरे भाइयों, नहीं और आगे बढ़िए, क़यामत का ज़लज़ला कितना खतरनाक है। तुम उस दिन की हौलनाकी से कैसे बचोगे? इन कफर तुम उस दिन की हौलनाकी से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चे भी बूढ़े कर दिए जाएंगे, जिस दिन बच्चे भी खौफ से, अल्लाह के खौफ से, ज़लज़ले के खौफ से बूढ़े कर दिए जाएंगे। फ़कैफ़ तत्तक़ून कफ़रतुम यौम यजअलुल विल्दान शीबा, तुम उस दिन की हौलनाकी से कैसे बचोगे कि बच्चे भी मारे खौफ के बूढ़े हो जाएंगे। एक 40 साल का जवान जब जवानी को ख़त्म करता है, बुढ़ापे की आलम में पहुँचता है, मेरे भाइयों, जब सर का बाल, पहला बाल पकता है, वो आईना लेता है और उस बाल की तरफ देखता है और अपनी जवानी के बारे में सोचता है कि मेरी जवानी खत्म हो रही है, सर में सफेदी आ गए हैं, सर का बाल पकने लगा है, बाल सफेद हो गया है। वो एक दो बाल को उखाड़ता है और ये सोचता है मैं कुछ दिनों तक बाल को उखाड़ता रहूं ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं अब तक जवान हूं। लेकिन मेरे भाइयों, उसको एहसास होता है कि हमारी ही जवानी चली गई। ये तो आप 40 साल की उम्र में एहसास कर रहे हैं, लेकिन उस दिन की हौलनाकी देखिए मेरे भाइयों के बच्चे भी मारे खौफ के बूढ़े कर दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद लोग मैदान महशर में जमा कर दिए जाएंगे, लोगों के सामने जहन्नम लाई जाएगी, लोगों के सामने जहन्नम लाई जाएगी, लोगों को जहन्नम दिखा दिए जाएंगे। यूदबी जहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊन अल्फ ज़िमाम, जहन्नम को उस दिन लाए जाएंगे। जहन्नम कितना पावरफुल होगा, जहन्नम कितना खतरनाक होगा, जहन्नम की ताकत क्या होगी। मेरे भाइयों, जहन्नम के पास लहा सबऊन अल्फ ज़िमाम, 70,000 लगाम होंगे। ये जो लगाम, जब कोई जानवर तेज रफ्तार दौड़ता है, वो बदमाशी करता है, मेरे प्यारे साथियों, उसको पकड़ने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है तो नाक में नकील कसा जाता है, उसको लगाम लगाए जाते हैं। जहन्नम इतना खतरनाक है, जहन्नम के नाक में नकील लगाकर, लगाम लगाकर जहन्नम को लाए जाएंगे। उनमें 70,000 लगाम होंगे, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े रहेंगे।
رہیں گے میرے بھائیوں، مع کل زمام 70,000 ملک، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے لگے، 70,000 فرشتے پکڑے رہیں گے، یجرونہا، اور تمام کے تمام فرشتے اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، اس لگام کو پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کی اتنی طاقت ہے، جہنم کا غصہ اتنا ہے، جب دور سے مجرموں کو دیکھیں گے، اذا راتھم، جب دور سے من مکان بعید، دور سے دیکھے گا کہ جہنم، جب دیکھ لیں گے کہ مجرم آ رہا ہے، جہنم دیکھ لیں گے کہ بے نمازی آ رہا ہے، جہنم دیکھ لیں گے کہ کافر آ رہا ہے، جہنم دیکھ لیں گے کہ بے نمازی آ رہے ہیں، جہنم جب دیکھ لیں گے کہ مشرکین آ رہے ہیں، جہنم کڑیار میں ہے اور جہنمی نیپال میں ہے، جہنمی سپول میں ہے، دور سے ہی جہنم دیکھیں گے، اس کا غصہ کھول جائے گا، جہنمی ان کے غصے کو دیکھ لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم اتنا خطرناک ہے، اس جہنم کا اتنا پاور ہے، اس جہنم کی اتنی طاقت ہے کہ تقریباً 4,90,00,000,000 فرشتے اس کو کھینچیں گے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے میرے بھائیوں۔ فرشتوں کی طاقت بھی اتنی ہے، ایک فرشتہ اگر زمین میں اپنا پر مار دے، ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ زمین تباہ ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائیں گے، اور اتنے پاورفل فرشتہ، ایک ایک نہیں، 1,00,000 نہیں، 1,00,00,000 نہیں، 5 ارب فرشتہ جہنم کو پکڑے رہیں گے۔ جہنم کے اندر نکیل لگائی جائیں گی، لگام لگائے جائیں گے، ان لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ پھر میدان محشر میں سب جمع ہے، دیکھ رہے کہ جہنم کے اندر اتنا غصہ ہے، لوگ کہیں گے کہ جنت ملیں گے یا جہنم۔ میرے بھائیوں، لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آواز آئے گی، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 وفی روایت عن 4۔ لوگوں سے کہا جائے گا، ہرگز اپنا قدم آگے نہ بڑھاؤ، ہرگز تم یہاں سے آگے نہ بڑھو، نہ تم جنت جاؤ نہ جہنم جاؤ، تم سے پہلے اس سے پہلے کہ تم 5 سوال کا جواب دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، 5 سوال پوچھے بغیر کوئی کہیں نہیں جائے گا، پیر اسی جگہ پہ جمع کر دیے جائیں گے۔ پہلا جو سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، جوانی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے لوگو، تم کو ہم نے دنیا پہ 50 سال 70 سال دی، بتاؤ تم نے اس کو کہاں لگایا، یہ بتاؤ تم نے اس عمر کو کہاں خرچ کیا۔ پھر سوال کیا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے جوانو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ختم کیے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ اے مالدارو، تم نے مال کہاں سے کمایا۔ پھر مالداروں سے ایک اور سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم نے مال تو صحیح راستے سے کمایا، لیکن اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ پھر عالموں سے سوال کیا جائے گا، کتنا علم سیکھا اور اس کو پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال کر لیے جائیں گے، اس کے بعد میرے بھائیوں لوگوں کو اس کا رزلٹ سنایا جائے گا، اس کے بعد اس کا حساب و کتاب رزلٹ سنایا جائے گا۔ 5 سوال میں ایک سوال یہ ہے، ان عمرہ فیما افنا، کہ بتاؤ عمر کو کہاں لگائے، کس راہ میں لگائے۔ وہ انسان اگر اپنی عمر کو صحیح راستے میں لگائے تو حساب دے کے پار۔ پھر عمر کا ایک مخصوص حصے کا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، کہ بتاؤ جوانی کو کس راہ میں لگائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب عمر کے بارے میں اللہ سوال کر ہی لیا تھا، پھر جوانی کا الگ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت۔ پتا چلا جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ نوجوانوں، شکایت آئی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، معذرت خواہ، کہ آپ گٹکا، خینی، سگریٹ، بیڑی پینے میں اپنے پیسوں کو برباد، آپ نشہ میں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ ان جوانی میں محنت کر لیجئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ دنیا کا معاملہ ہے، آپ کی بیوی آپ سے پیار کرے گی، عزت سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گی۔ بڑھاپے کی عالم میں پیسہ نہیں ہوگا، در در کی ٹھوکریں کھانا ہوگا، بیٹا آپ کو چھوڑ دے گا، بہو چھوڑ دیں گے، پوتا پوتی کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ لیکن جوانی میں محنت کیے، کچھ کمائے ہیں، مال جمع کیے ہیں، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ اور اس جوانی میں بھی اگر آپ محنت کیے ہیں، یقول الانسان یومئذ این المفر، جس دن کا عالم یہ ہوگا کہ سب جگہ ڈھونڈیں گے، بھاگیں گے کہ کہاں ہے جگہ، کہاں ہے آرام کی جگہ۔ کلا لا وزر، کوئی پناہ کا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ گرا دیے جائیں گے، بڑے بڑے درخت ختم، سائے کی جگہ ہی نہیں۔ لیکن جوانی میں اگر آپ نے محنت کی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو سائے کے نیچے کی جگہ دیں گے۔ اس لیے جوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ ان جوانی کو فضول وقتوں میں اور نشہ کرنے میں نہ گزاریے۔
بلکہ ان جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ اغتنم خمسا قبل خمسن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی چلی جائے گی، واپس آنے والی نہیں ہے۔ یہ جوانی میرے بھائیوں، جیسے ہم کمان سے تیر چھوڑتے ہیں، چھوٹا ہوا تیر واپس نہیں آتا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں ہوتی ہے، اسی طرح جوانی ہے، جب چلی جائے ختم۔ تو دوسرا سوال جوانی اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، آپ کا راستہ کیا تھا؟ کیا آپ نے صحیح میں جنگلوں میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر چن چن کر بازاروں میں فروخت کیا، بیچا، پیسہ کمایا، رکشہ چلا چلا کر آپ نے لیبر کا کام کیا، ویلداری کا کام کیا، اپنے سروں پہ لکڑی کا گٹر، اینٹ ڈھو ڈھو کر، سیمنٹ کا بستہ، سیمنٹ کی بوری ڈھو ڈھو کر، یا پھر آپ نے حلال بزنس کر کے، تجارت کر کے پیسہ کمایا ہے؟ آپ اگر ان طریقوں سے پیسہ کمایا آپ پاس ہو جائیں گے، لیکن مالداروں سے دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہارا راستہ صحیح تھا، ذریعہ صحیح تھا، لیکن بتاؤ اس کو خرچ کہاں کیا؟ کچھ لوگ ہوتے رہے کماتے صحیح ہے لیکن خرچ غلط راستے پہ کرتے ہیں، فضول طریقے سے خرچ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور وہ کچھ لوگ تو ایسا بھی ہے کہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال ان کا کمانا صحیح ہے، ذریعہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یتیموں کی مدد نہیں کرتے ہیں، غریب غرابا پر خرچ نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ کچھ لوگ ایسے وہ کھاتے بھی نہیں، ایسا نہیں کہ وہ اپنی عیاشی کرنے میں مال ختم کر دیتا، نہیں، وہ کھاتے بھی نہیں، مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے میرے بھائی۔ ایسے لوگوں کو بخیل کہا جائے گا، کنجوس کہا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو تار پیٹ رہا تھا، پڑوسی نے کہا تم بخت کیوں پیٹ رہے اتنا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جب دوسری منزل پہ چڑھو گے تو ایک ایک زنا چھوڑ کر چڑھنا تاکہ چپل نہ گھسے۔ 100-200 روپے کی چپل آتی ہے، وہ 2 مہینے میں ختم۔ زنا ایک ہی زنا پہ بار بار پیر رکھیں گے چڑھیں گے تو ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک ایک زنا چھوڑ کے چڑھنا تاکہ چپل کم گھسے۔ انہوں نے کیا کیا، 2 زنا چھوڑ کے چڑھا، اتنے میں ان کا پائجامہ ہی پھاڑ گیا، کرتا ہی پھٹ گیا۔ اب 100 روپے کے چکر میں ہمارا 500 ہی روپیہ چلا گیا، اس لیے میں اس کو پیٹ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ بادشاہ نے عجیب سوال کیا تھا، بتاؤ ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کوئی اگر جواب دے گا انعام دوں گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت، ہتھیلی میں بال اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ بڑے سخی آدمی ہیں، مالدار آدمی ہیں، دانی آدمی ہیں، جب دان دیتے ہیں تو مجھی کو دیتے ہیں، میرا پیسہ لیتے لیتے ہتھیلی کا بال گھس گیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کہ بادشاہ سلامت آپ کا دیتے دیتے گھسک گیا اور میرا لیتے لیتے گھسک گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے نہیں ہے، جب آپ دیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں تو لوگوں کا جلن پیدا ہوتا ہے، ہاتھ ملتے ملتے بال گھس گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ رہا قیامت کا منظر۔ اس کے بعد جنتیوں کو 5 منٹ ٹائم معذرت کے ساتھ، جنتیوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دی جائیں گے اور جہنمیوں کو دے دی جائیں گے۔ جنتی جنت کے بالا خانہ کے اندر جائیں گے، ان کے اندر حوریں استقبال کریں گے۔ دنیا کے اندر خوبصورت عورت نظر آئے تو میرے بھائیوں ہمارے دل کی خواہش بدل جاتی ہے، لیکن جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے ان کی حوریں پہلے سے استقبال کریں گے۔ ان کی صفت یہ ہوگی، وہ حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ حوروں کی صفت یہ ہوگی میرے بھائیوں کہ ان کو دنیا میں جس طرح کسی انسان نے اور کسی جن نے کسی عورت کو نہ چھویا ہوتا ہے، حوروں کی صفت یہ ہوگی جو آپ کے اندر آپ کے نصیب میں حوریں ملیں گی ان کو کسی اور نے چھویا نہیں ہوگا، گویا کہ وہ آپ کی پہلی بیوی بنے گی۔ جنت کے اندر جائیں گے اور بھی طرح طرح کی آپ کو نعمتیں ملیں گے۔ جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کے اندر جا کر دیکھیں گے کسی کا سر کچلا جا رہا ہے، کسی کے پیر کٹے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ پہ ہتھوڑا، کسی کے سر پھوڑا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر رونا آ جائے گا۔ جنتی ایک مرتبہ دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جب مجرموں کو دیکھیں گے، جب گنہگاروں کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے تو سوال کریں گے، اے جہنمیوں بتاؤ آج تمہیں یہاں کیوں آنا پڑ رہا ہے؟ جہنمی کا جواب ہوگا، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، دنیا میں ہم یتیموں کو کھانا کھلایا نہیں کرتے تھے، وَكُنَّ نُكَذِّبُ
वासिबु बियौमिद्दीन, और क़यामत पर हमारा यकीन नहीं था। हम तो जानते ही और हम समझते ही नहीं थे कि क़यामत आएगी, लेकिन हकीकत में क़यामत आ गई। मेरे भाइयों, जहन्नम, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात की जगह है, इंतजार की जगह है। हमारा और आपका इंतजार कर रही है, मुजरिमों की इंतजार कर रही है जहन्नम। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए कि हमारा इंतजार जन्नत कर रही है जहन्नम। जहन्नम की गहराई 70 साल एक पत्थर को गिराया जाए फिर भी उसकी तह तक नहीं पहुंच रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ, मेरा टाइम ख़त्म हो गया। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारिश इस जलसे को कबूल अता फरमाए। जितने भी लोग यहाँ आए हैं और इस जलसे में ताउन किए हैं, सबके मकसद को कबूल अता फरमाए, सबके इरादे को मजबूत बनाए, सबकी